جادو کی علامتیں کیا ہو سکتی ہیں؟ کیا حافظے اور جسم کی کمزوری بھی جادو کی علامت ہو سکتی ہے؟ براہ کرم رہنمائی فرمائیں۔ اچھا، یہ حافظے کی بات ہے نا، جو لوگ جھوٹ بولتے ہیں ان کا حافظہ کمزور ہو جاتا ہے۔ جو لوگ جھوٹ بولتے ہیں ان کا حافظہ کمزور ہو جاتا ہے۔ تو ایک تو ہمیں دیکھنا چاہیے اپنے اعمال کی طرف، سب سے پہلے ہمیں اپنے اعمال کی طرف دیکھنا چاہیے کہ ہمارے اعمال کس طرح کے ہیں، جی، کہ ہم وہی سارے پہلو اور جادو کی علامات ان میں سے یہ ہے کہ انسان گھر سے باہر تو بالکل ٹھیک رہتا ہے، انسان گھر کے اندر آتے ساتھ ہی چڑچڑا پن آ جانا، چھوٹی سی بات پہ لڑائی ہو جانا، غصہ بہت زیادہ آنا۔ اچھا، یہ بھی ایک علامت اس کی ہے کہ غصہ بہت آتا ہے۔ جس انسان کو یہ مسئلہ ہو اس کا غصہ اس طرح اوپر جا کے اس طرح نیچے آتا ہے، اور غصے کے اندر اس کو بعض مرتبہ نہیں پتہ چلتا کہ میں نے کیا کہنا ہے، کیا کہہ دیا۔ پھر اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ سر کا جو درمیان ہے نا، اس جگہ پہ یہ گرم ہو جاتا ہے۔ یہ جنات کی علامت ہے، جسمانی نشانی ہے۔ جسمانی نشانی یہ ہے کہ سر کا جو درمیان والا حصہ ہے نا، یہ گرم رہے گا۔ پورا جسم کا حصہ نارمل رہے گا لیکن سر کا درمیان گرم رہے گا، جس کے اوپر اسیب ہے، جنات کا سایہ ہے، یا جس کو غصہ بہت زیادہ آتا ہے۔ اور اس کے علاوہ اور بہت بڑی اس کے علاوہ علامت یہ ہے کہ گھر سے چیزوں کا غائب ہو جانا، میاں بیوی کے اندر لڑائی پیدا ہو جانا، کاروبار کے اندر کوئی 99% کوئی ڈیل ہو گئی ہے ایک دم زیرو پہ آ جانا۔ پھر اس کے اندر یہ چیز ہے کہ بیماری آ جانا اور گھر سے نکلنے کا نام نہ لینا۔ پھر کوئی اگر رشتہ کروا رہے ہیں، مطلب کہ گھر کی بیٹی ہے، اس کا رشتہ ہوا ہے، رشتے والے آتے ہیں، دیکھتے ہیں، دیکھ کے چلے جاتے ہیں۔ بیٹا یا بیٹی دونوں ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے، دونوں ہو سکتے ہیں۔ وہ آتے ہیں اور آ کے چیک کرتے ہیں، وہ اوکے کر دیتے ہیں، پھر ان کو فون کرتے رہتے ہیں، وہ بات نہیں کرتے۔ 1 2 3 10 20 35 40 سال سے یہ چل رہا ہے، یہ چل رہا ہے۔ لڑکی اختیار ہوتی ہے، بیٹھتی ہے۔ یہ بھی ایک جادو کی واضح نشانی ہے کہ رشتے نہ ہونا، رشتہ داری ٹوٹنے لگ جانا، کاروبار میں رکاوٹیں آنا، یہ ساری جادو کی علامات۔ اچھا، جیسے آپ فرما رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ رشتہ بیٹا ہو یا بیٹی ہو، دونوں صورتوں میں وہ نہیں ہوگا، لوگ آئیں گے ریجیکٹ کرتے جائیں گے۔ دوسری علامت آپ یہ بتا رہے ہیں کہ آپ جو بہن بھائی رشتہ دار آپس میں جو ہیں وہ ایک دوسرے سے کٹنا شروع ہو جائیں گے۔ آپ کا کام بالکل ہونے کے قریب ہے، کاروبار ہو، جاب ہو، کوئی بھی معاملہ ہو، وہ جب بالکل کمپلیٹ ہونے کے قریب آئے گا وہ انسکسیسفل ہو جائے گا، وہ ختم ہو جائے گا۔ یہ ساری نشانی ہے، یہ ساری نشانیاں جادو۔ اچھا، اسی سوال میں آگے انہوں نے یہ بھی پوچھا کہ جسم کی کمزوری بھی جادو کی علامت ہو سکتی ہے؟ بالکل، وہ بتا رہے ہیں نا کہ جسم کی کمزوری، نیند کا بہت زیادہ آنا یا نہ آنا، یا بالکل نہ آنا، بالکل نہ آنا، یہ تو واضح نشانی ہے نا۔ اور جسم کے اوپر داغ پڑ جانا، مطلب کمزوری اس طرح کی ہوتی ہے کہ انسان کی نیند پوری ہے لیکن نیند پوری نہیں ہے۔ انسان جاب پہ گیا ہے لیکن جاب پہ جانے کا دل نہیں کر، جا کے بھی دل نہیں کر رہا، یہ واضح نشانی ہے اس چیز کی۔ اور جسم پہ جو نشانات آپ کہہ رہے ہیں، یہ تو جنات کی نظر ہے نا۔ اچھا، ان سب میں جو بھی آپ بات کریں گے نا تو 2 طرح کی ہوتی ہیں۔ سب سے پہلی جو چیز ہے نا اس کے اندر ہے وہ نظر ہے۔ نظر کب لگتی ہے؟ جب ہم لوگ اپنی چیزیں دوسروں لوگوں کو بتاتے ہیں۔ میں نے ایک دفعہ پہلے بھی بتایا تھا کہ 80% وہ لوگ ہیں جو آپ کی بات سننا ہی نہیں چاہتے۔ ہم خود نظر لگواتے ہیں، ہم خود لوگوں کو کہتے ہیں آجو جی ہم پر نظر کر لو اور جادو کر دو، ہم اپنا سٹیٹس لگائیں گے، جی ہم فلاں جگہ پر ہیں، ہم سٹیٹس لگائیں گے، جی آج ہم یہ کھا رہے ہیں، اور یہ ہمارا گھر ہے، یہ ہمارا بیڈ روم ہے، یہ ہمارے بہن بھائی ہیں، سب کو سامنے لے آئیں گے۔ کسی کو ضرورت ہی نہیں کسی جن کو کہنے کی بھائی اس کے اوپر جادو کرو، سارا کچھ خود کر رہے ہیں، اب خود کر رہے ہیں آپ۔ تو ان چیزوں سے بچنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ یہ چیزیں، ان چیزوں سے نظر بد لگتی ہے۔ جب نظر بد ہی نہیں ہوگی تو جادو کیسے ہوگا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی نہیں یہ کہا کہ میری آدھی امت جادو کی وجہ سے قبر میں جائے گی، میری آدھی امت جنات کی وجہ سے قبر میں جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میری امت نظر بد کی وجہ سے قبر میں جائے گی۔ جڑ نظر بد ہے، ہمیں نظر بد کو پکڑنا ہے۔ اگر نظر بد ختم ہو گئی ساری بیماریاں ختم ہو جائیں گی۔ ایک اور بیماری یہ ہے کہ گلٹیاں بن جانا، جی، چیسٹ پر گلٹیاں بن جاتی ہیں جسم میں کہیں بھی، جسم میں، اور لیڈیز کے لیے بھی ہے۔ تو وہ سب سے پہلے اپنا علاج سب سے پہلے چیک کروائیں، اس کا آپریشن نہ کروائیں، سب سے پہلے چیک کروائیں کہ وہ کہیں جادو تو نہیں ہے۔ ایک نہیں 20 مریضوں کو چیک کیا اس طرح۔ اور اس کے اندر سب سے ضروری ہے کہ آپریٹ نہ کروائیں، پہلے اس کا علاج کروا لیں، اور میں بھی انشاءاللہ وہ علاج بالکل ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ ہم نے جتنے بھی کینسر کے مریض دیکھے ہیں، جتنے بھی، مطلب آپ جتنے گننے کم ہیں، سب کو جادو تھا۔
اور ہم نے ان کا جادو ختم کیا, کینسر ختم ہو گیا. تو یہ بات یاد رکھیں کہ جادو خطرناک چیز ہے, لیکن اس سے بھی زیادہ خطرناک چیز نظر بد ہے. اچھا, ایک تو آپ نے مجھے پروگرام میں یا ہمارے پروگرام میں ڈسکشن ہم نے کی تھی یہاں پہ کہ نظر بد سے بچنا سب سے پہلی چیز ہے. حصار جو آپ کہتے ہیں کہ اذکار کر لیا کریں ڈیلی, یہ دعا پڑھ کے گھر سے نکلیں, اپنے لیے, اپنے بچوں کے لیے, اپنے فیملی ممبرس کے لیے, اپنے کاروبار کے لیے, اپنی چیزوں کے لیے, وہ بہت ضروری ہے. تو وہ آپ بتا دیں ایک دفعہ پھر ریپیٹ کریں. میں کہتا ہوں کہ آپ نے اذکار کر لی, جی, نماز بھی پڑھ لی, قرآن بھی پڑھ لیا, پھر نظر بد کیسے ہو رہی ہے؟ جب ہم اپنی خوشیاں لوگوں کو بتائیں گے نظر بد پھر آ جائے گی. جب ہم اپنے غم لوگوں کو بتائیں گے پھر نظر بد لگ جائے گی, وہی بیماریاں دوبارہ شروع ہو جائیں گی. ہم نے 21 دن کا, 40 دن کا, یا پھر ہماری جو روزانہ کی روٹین ہے, ہم نے اپنا عمل پورا کیا, ایک عامل سے بہترین قرآن و سنت کی روشنی میں وہ ان کا علاج کرتے ہیں, کر لیا, اب وہ گھر آئے, اب گھر آ کے دوبارہ کیا بتائیں گے؟ ہمیں تو بہت آرام آیا, کرسا کے پاس گئے, ہم تو ٹھیک ہو گئے. اسٹیٹس لگا دیا آپ نے. اب جب آپ لوگوں کو اپنی خوشیاں بتانا باز نہیں آئیں گے, یہ ختم ہی نہیں ہو سکتا سلسلہ. جب آپ اپنے خوشیوں کے ساتھ غم, آپ کی تکلیفیں, کتنا اچھی بات ہے کہ اگر آپ اللہ کو بتائیں, وضو کریں, 2 رکعت نفل پڑھیں, اللہ کو بتائیں. شکر اور صبر, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو تھوڑے پر شکر نہیں کرتا وہ بڑے پر بھی شکر نہیں کرتا, جو صبر نہیں کرتا وہ. یہ ساری چیزیں ہیں کہ اگر ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پر عمل کر لیں تو انشاءاللہ ہمارے بڑے بڑے کام آسان ہو جائیں گے. ان میں سے کیا ہے کہ اپنے گھر کی باتیں, اپنے گھر کی خوشیاں, اپنی خوشیاں کسی کے ساتھ شیئر نہ کریں. 80% وہ لوگ ہیں جن کو ہم باتیں بتا رہے ہوتے ہیں, وہ سننا ہی نہیں چاہتے, وہ لٹرلی وہ نہیں سننا چاہتے, ہم ان کو بتا رہے ہوتے ہیں بس. اور جو 20% وہ لوگ ہیں جن کو ہم بتا رہے ہوتے ہیں وہ سنتے ضرور ہیں, لیکن اس نیت کے ساتھ سنتے ہیں کہ اچھا, وہ پنجابی میں کہتے ہیں ہر کوئی تو نہیں رجیا ہوندا, مطلب کہ جس کے پاس سب کچھ ہے اس کو اگر پیسے آپ دیں گے تو وہ تو امانت آپ کی سیو کر کے رکھے گا, وہ آپ کو واپس بھی کر دے گا. جس کے پاس پیسہ ہے ہی نہیں اس کو ہم پکڑا دیں گے, وہ سیو رکھے گا؟ کبھی بھی نہیں رکھے گا. اب جس کو ہم باتیں بتا رہے ہیں اس کے بعد خود وہ کچھ نہیں ہے, تو وہ اس کو ہم باتیں بتا کے کیوں اس کو اپنا دشمن بنا رہے ہیں؟ That makes sense. جس کی پہلی محرومی ہے اگر وہ دیکھے گا تو وہ زیادہ پاسبلٹی یہی کہ نیگیٹو وے میں ہے. بہت آسان حل ہے کہ ہم فلاں جادو ہے, اسیب ہے, ہم اپنے اعمال کی طرف دیکھیں, اپنی طرف دیکھیں, ہمارے اعمال کیسے ہیں, ہمارا اخلاق کیسا ہے, ہمارا اللہ کے ساتھ تعلق کیسا ہے, تو یہ ساری چیزیں ویسے ہی ختم ہو جائیں گی. اگر میں لوگوں کو کہتا ہوں, میں خاص ان کو یہ چیز بتاتا ہوں, اپنی خوشیاں اور اپنے غم کسی کو نہیں بتانے. جب آپ ان چیزوں پر فوکس کرتے ہیں پھر آپ کو غصہ نہیں آتا. ٹھیک, جو انسان شکر ادا کرتا ہے اس کے اندر بھی غصہ کم ہو جاتا ہے, اس کے اندر چڑچڑا پن بھی نہیں آتا, جو شکریہ ادا کرنے والا ہو. اچھا, مزے کی بات یہ کہ کچھ لوگ سب کچھ ہونے کے باوجود بھی نیگیٹو ہوتے ہیں. اللہ نے ہر نعمت دی ہوتی ہے, صحت, جوانی, طاقت, اچھا سورس آف انکم, اچھی سہولت, اچھا رہنا, کھانا پینا, اچھے فیملی, لیکن پھر بھی وہ نیگیٹو ہوتے ہیں. ان کا کیا حل ہے؟ کیا ان یہ اشارہ کس طرف جاتا ہے کہ وہ ہر چیز میں ہی نیگیٹو رہتے ہیں؟ حسد جو ہوتا ہے نا, حسد, یا تو وہ خود مر جائے یا جس پر حسد کیا جا رہا ہے وہ مر جائے. اللہ اکبر. حسد کرنے والا کبھی باز نہیں آئے گا. اسی لیے کہہ رہے ہیں کہ اپنی خوشیاں چھپا لیں, سمپل. ٹھیک.